الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ اچھی عادتیں ہیں، ان اچھی عادتوں سے ایک ایک عادت سے کئی اچھے کام ہوتے ہیں، اور اگر وہ اچھی عادت نہ ہو تو بہت سے اچھے کاموں سے آدمی محروم رہتا ہے۔ ایک آسان عبارت میں، آسان مطلب میں آپ اور سمجھ لیجئے گا کہ کسی اچھی عادت، ایک اچھی عادت وہ بہت سے نیک اور اچھے کاموں کا سبب ہوتی ہے، اور اسی طرح سمجھ لیجئے گا کہ ایک بری عادت بہت سارے برے کاموں کا سبب ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بری عادت چھوڑ دے تو بہت سارے برے کام اس سے خود بخود چھوٹ جائیں۔ اگر وہ اپنے اندر ایک اچھی عادت پیدا کر لے تو بہت سے اچھے کام اس سے آسانی کے ساتھ سرزد ہونے لگے۔ یہ دیکھو، اس سلسلے میں جو مضمون کافی دنوں سے پڑھا جا رہا ہے وہی سن لیجئے گا آپ۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت اگر ہے تو نہ معلوم اس ایک بری عادت کی بنا پر کتنے برے کام انسان کرتا ہے، اور بالکل اسی کے بالمقابل سمجھ لیجئے گا کہ اگر دنیا سے بے رغبتی ہے، اس کو زہد کہتے ہیں، تو دنیا سے بے رغبتی کے سبب اور زہد کے سبب کتنے نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں دنیا کی محبت سے منع کیا گیا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی جس کو زہد کہتے ہیں، زہد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب کچھ باتیں ہیں، ان کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ چونکہ میں بار بار تمہیدی طور پر یہ باتیں کہہ چکا ہوں، اس لیے میں اب آگے چلتا ہوں۔ زہد کے، دنیا سے بے رغبتی کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی کی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہو، مگر اس کو زور زبردستی دنیا کی طرف سے بے توجہ بناوے، طبیعت کو زور زبردستی کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہونے سے روکے، اور دنیا حاصل کرنے سے زور زبردستی اپنے آپ کو روکے، اس حالت کو زہد کہنا تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، البتہ یہ زہد کی کوشش ہے، زاہد بننے کی کوشش ہے، اور زہد کا ابتدائی درجہ ہے۔ بات بالکل صحیح کہی، لیکن انشاءاللہ اسی سے زہد کی صفت پیدا ہوگی۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی غصے سے پھٹ پڑتا ہے، جہاں ذرا سی بات مزاج کے خلاف پیش آئی اور اس نے بکنے دینے شروع کر دیے، بولنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیا۔ یہ شخص غصے سے لاچار ہے، یہ بری عادت ہے۔ اب اس کے برخلاف ایک اچھی عادت ہے جس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری۔
تو جو شخص غصے کی بری عادت میں مبتلا ہو اور وہ شخص اپنے اندر حلم و بردباری کی اچھی صفت پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زور زبردستی غصے سے روکے۔ جب وہ اپنے آپ کو زور زبردستی غصے سے روکے گا، غصے کو روکے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک دن وہ بردبار ہو جاوے گا، برداشت کرنے والا ہو جاوے گا، حلیم ہو جاوے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی بے جا محبت ہے اور ہر وقت دنیا کی طلب میں وہ تڑپتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی اس طلب کو، زیادہ طلب کو کم کریں اور زبردستی اپنے آپ کو روکیں، اپنی طبیعت کو روکیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے زہد کی صفت پیدا ہو جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت اور نفس دنیا سے اتنا متنفر ہو کہ دنیا کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ جاوے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا یکجا ہونا چونکہ ناممکن ہے، اس لیے آخرت کی لذت کے حاصل کرنے میں دنیا کے مال و متاع پر اس طرح خاک ڈال دینی چاہیے جس طرح کسی بیش بہا بہت قیمتی موتی کے خریدنے میں چند روپے کو خرچ کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ روپیہ دے کر بہت خوشی سے وہ جوہر اور موتی لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔ بڑی اچھی بات، بڑے کام کی بات، بڑے نفع کی بات ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھیے، دوبارہ سنیے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت، اسی کو نفس کہا جاتا ہے، نفس، آدمی کی طبیعت دنیا سے اتنی متنفر ہو، نفس اتنا متنفر ہو کہ دنیا کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ جاوے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ایک ساتھ حاصل ہو جانا ناممکن ہے، اس لیے آخرت کی لذت حاصل کرنے میں دنیا کے مال اور سامان پر اس طرح مٹی ڈال دینی چاہیے جس طریقے سے کسی قیمتی موتی کو خریدنے میں آدمی چند روپے خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ روپیہ دے کر بہت خوشی سے موتی لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر بڑی خوشی کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔ یہ ہے میرے بھائی، اور یہ زہد کا درجہ۔ نہ دنیا کی رغبت ہو، نہ دنیا سے نفرت ہو، دونوں ہی نہ ہو، کمال کا زہد یہ ہے۔ دنیا کی رغبت اور نفرت دونوں کا نہ رہنا یہ زہد کمال کا زہد ہے، یعنی زہد کا کامل ہونا یہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال اور سامان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو جائیں، اور یہ خیال رہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانوں کے بحر زخار، ٹھاٹے مارتے سمندر کا اور دریا کا ناپیدا کنار ایک قطرہ ہے۔ ایک ایسا سمندر جس میں پانی کی موجیں ہوں اور
اتنا بڑا کہ اس کے کنارے کا کچھ پتہ نہ ہو، تو یہ دنیا کی نعمتیں اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ بہت اچھی مثال دی۔ میں پہلے کتاب کے الفاظ ہی پڑھتا ہوں، دوبارہ پھر سمجھاؤں گا، اور یہ خیال رہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار خزانوں کے بحر ذخار اور دریائے ناپیدا کنار کا ایک قطرہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ بڑی حقیر ہیں اور بڑی کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں۔ کیسے سمجھو اس کو؟ اس مثال سے سمجھو۔ جیسا کہ ایک دریا ہے، ہم اس کے ایک کنارے پر تو کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے کنارے کا ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے۔ جیسا کہ آپ اکثر و بیشتر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ایک کنارے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کنارہ کہیں سے کہیں نظر نہیں آتا، اور اس میں بہت پانی ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کو سمجھو اس کا ایک قطرہ، اور اللہ کے بے شمار خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو سمجھو دریا، اور دنیا کی نعمتیں ان میں سے ایک، جیسے ایک قطرہ۔ بس اگر مل جائے تو کچھ خوشی نہیں، اور اگر نہ ملے یا مل کر پھر جاتی رہے تو چلے جانے کی کچھ حسرت نہیں۔ اس درجے میں نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے آدمی، اور نہ ہی اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہی زہد کا کمال ہے۔ کیونکہ دنیا سے نفرت بھی ایک قسم کی توجہ ہے، اور اس شے سے باوقت ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ جس شے کی وقت ذہن سے نکل جایا کرتی ہے اس کی دونوں جانبیں یعنی نفرت اور توجہ برابر ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو آگے سمجھاویں گے۔ پہلے ایک مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، بار بار سنایا کرتے تھے، ہماری صحیح رہنمائی کے واسطے، اور واقعی صحیح رہنمائی کے واسطے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ پیران پیر کہتے ہیں، بڑے درجے کے بزرگ ہیں، ان کی ایک بڑی تجارت تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، غیر ملکوں سے کاروبار ہوتا تھا، سمندر کے جہازوں سے تجارت کا سامان ادھر سے ادھر بھیجا جاتا تھا، اس سے کاروبار ہوتا تھا۔ دیکھو دولت مند تو اتنے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ حضور، آپ کا وہ جہاز جو فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہا تھا وہ ڈوب گیا، تجارت کا سامان لے کر فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہا تھا، وہ ڈوب گیا۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہرے اور اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے آ کر پھر خبر دی کہ حضور، آپ کا جو تجارت کا جہاز ڈوب گیا تھا، تجارتی سامان کا جو جہاز ڈوب گیا تھا، وہ نکل آیا، کنارے پر پہنچ گیا، نکل آیا۔ تو حضرت ایک لمحے کے لیے خاموش رہے اور پھر فرمایا الحمدللہ۔
جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے اور طلب بھی دی ہے، طلب بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، وہ ایک ایک بات کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آوے پوچھتے ہیں، اور ایسے ہی علم آتا ہے، ایسے ہی عمل آتا ہے۔ سنی بات آپ نے؟ ہاں، ایک ایک بات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو سمجھ نہ آوے تو پوچھتے ہیں۔ تو وہاں ایک صاحب جو اس دن بھی موجود تھے اور اس دن بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور، جس دن جہاز ڈوبا اور اس کی خبر آئی اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور آج جہاز نکلنے کی خبر آئی، کنارے پر پہنچنے کی خبر آئی، اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ دیکھو، اگر تجارت کے جہاز کا، تجارتی مال کے جہاز کا ڈوب جانا کوئی اچھی خبر تھی اور نعمت تھی، اس پر الحمدللہ کہا، تو اس کا نکل جانا وہ بری خبر ہے، اس پر الحمدللہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اس کا نکل جانا، کنارے پر پہنچ جانا، یہ اچھی خبر ہے اور یہاں الحمدللہ کہنا مناسب ہے، تو ڈوب جانا اچھی خبر نہیں، وہاں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دونوں جگہ الحمدللہ کہا۔ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائی؟ ہاں۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا اور نہ میں نے اس کے نکلنے پر الحمدللہ کہا، بلکہ ڈوبنے کی جب خبر سنی تب میں نے اپنے دل کو دیکھا اور اپنے دل کی حالت کو دیکھا، اور میں نے اپنے دل کی حالت پر الحمدللہ کہا۔ اور جب اس کے نکلنے کی خبر سنی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا اور اپنے دل کی حالت کو دیکھ کر اپنے دل کی حالت پر میں نے الحمدللہ کہا۔ میرے دوستو، یہ وہی چیز ہے جو یہاں بتلائی جا رہی ہے۔ مل جاوے الحمدللہ اور نہ ملے الحمدللہ، ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ یہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ ہاں، میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ ماشاءاللہ علم و عمل کے بحر ذخار تھے۔ ہاں، اور ان سے استفادے کا وقت بھی بہت ملا، 15-17 سال بہت ملا، بکثرت مجلسوں میں حاضری رہی، تو بہت باتیں سنی ہوئی یاد ہیں۔ دہلی میں آپ نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مزار تو دیکھا ہی ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا ان کا نام۔ ایک تاجر بڑا قیمتی کپڑا لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، بادشاہ اس کو خرید لے، لیکن اس کپڑے کی قیمت اتنی تھی کہ بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا، زیادہ قیمتی تھا کپڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی خزانے میں نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اتنا قیمتی کپڑا خریدنا مناسب نہ سمجھا ہو، کوئی بھی بات ہو، بہرحال کپڑے کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کپڑا نہیں خریدا۔ وہ تاجر اس کو لے کر چلا گیا
حضرت نظام الدین رحمہ اللہ کے پاس. شیخ نے وہ کپڑا خرید لیا اور سلنے کے لیے دے دیا. درزی نے کہا کہ یہ کپڑا کم ہے، آپ کا کرتا کہہ لیجئے جو بھی کچھ ہے اس میں ہو نہیں پائے گا. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو یہ کپڑا ہے یہ لگا دیا جاوے اور جو کپڑا کم رہے اس کی جگہ ٹاٹ لگا دیا جاوے. ٹاٹ تو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے آپ، یہ سمجھتے بھی ہوں گے. ہاں، یہ پٹیاں سی بنی جاتی ہیں نا سن کی اور دوسرے اس کی، وہ ٹاٹ کہلاتا ہے. سب سے گھٹیا کپڑا چیز وہ مانا جاتا ہے کہ اس کا ٹکڑا لگا دیا جاوے، اس میں جو کم رہے وہ لگا دیا جاوے. دیکھو کہاں تو اتنا قیمتی کپڑا اور کہاں اس میں ٹاٹ. یہ سل گیا، تیار ہو گیا، پہن لیا. اس دوران خبر پہنچی بادشاہ کو کہ جو کپڑا آپ نہیں خرید سکے وہ حضرت شیخ نظام الدین نے خرید لیا. اس پر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنی توہین سمجھی تو اپنے وزیر کو بھیج دیا کہ حالات کا پتہ لگا کر ہمیں کیا صورتحال ہے. یہاں پر میں اپنے شیخ کی نقل کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور درمیان میں یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، بڑی آسانی سے. جب ارادہ کر کے سمجھائے جاویں تب تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، سمجھا بھی پاویں نہ سمجھا پاویں، سمجھ میں آویں نہ بھی آویں. لیکن بات کے درمیان میں جب بات آتی ہے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. بادشاہ نے وزیر کو کیوں بھیجا؟ ہاں، حضرت بار بار اس طرح کا قصہ سنا کر بار بار ہم کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ محض اٹکل سے، محض گمان سے، محض سنی سنائی بات پر کوئی رد عمل مت دو. محض سنی سنائی بات پر کوئی رد عمل مت دو کہ زبان سے کچھ کہہ دیا، کچھ کر دیا، کچھ کر بیٹھے، کچھ کر گزرے. نہیں، نہ محض اٹکل اور گمان سے ایسا کرو اور نہ محض سنی سنائی بات پر عمل کرو، بلکہ تحقیق کرو اور جو کہنا جو کرنا وہ تحقیق کے بعد کرو. دیکھو آسانی سے بات سمجھ میں آئی ہے. جی ہاں، وزیر وہاں پہنچا اور وزیر نے دیکھا کہ شیخ بڑا وہی قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اسی میں ٹاٹ کا بھی ٹکڑا لگا ہوا ہے. تو وزیر واپس آیا اور کہا کہ حضور آپ ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی برائی نہ رکھیں. انہوں نے وہ کپڑا آپ کو آپ کی توہین کے واسطے، آپ کو نیچا دکھانے کے واسطے نہیں خریدا. انہوں نے تو کسی اور ہی غرض سے، کسی اور ہی نیت سے خریدا ہے اور جب وہ کم رہ گیا ہے تو اس میں ٹاٹ کا ٹکڑا لگا لیا ہے. تو دیکھو یہ بات سن کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی نگاہ میں بہت قیمتی اعلیٰ کپڑا جو بادشاہ بھی نہ خرید پاوے وہ اور ٹاٹ دونوں برابر ہیں. ان کی نگاہ میں وہ دونوں برابر ہیں. یہ سمجھیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات اور سن لو بھائی، ہاں ایک بات اور بھی سن لیو. بہت سے اللہ والے
بڑا شاندار لباس پہنے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، بڑی شاندار بلڈنگ میں رہتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے، بڑی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے۔ یہ ان کو بلا کسی طلب کے ملی ہوئی ہیں، یہ ان کو بلا کسی طلب کے ملی ہوئی ہیں، اور اگر یہ ان کو نہ لینا تو اللہ کی پکڑ آ جاوے، اگر یہ ان کو نہ لیں تو اللہ کی پکڑ آ جاوے، اور وہ پیدل چلیں، ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ چلیں، اور کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھیں، ان کے دل کی حالت ایک ہی ہوتی ہے، وہاں کوئی کبر اور بڑائی بالکل نہیں ہوتی۔ یہی مطلب ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہو، ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ جی میرے شیخ تو نام بھی بتایا کرتے تھے، نام بھی بتایا کرتے تھے، خواجہ احرار یا کوئی اور تھے ایک صاحب، میں بھول گیا، سوچنے سے تو یاد آ جاوے گا لیکن فی وقت یاد نہیں آ رہا۔ خیر، وہ ایک بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے واسطے گئی، مولانا جامی ہے کون ہے، خیر بیعت ہونے کے واسطے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ بڑے شاہی ٹھاٹھ ہیں، اور تو اور دروازے پر دربان ہے، جس کو واچ مین کہتے ہو آپ آج کل، جس کو چاہتا ہے اندر جانے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں جانے دیتا۔ تو وہ وہاں گئے تھے عقیدت لے کر، محبت عقیدت لے کر، وہاں جا کر جب یہ ٹھاٹ دیکھے تو عقیدت دل میں سے ختم ہو گئی، اور یوں کہا نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا سے محبت کرتا ہو، دنیا کا سامان رکھتا ہو، یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں نظر آئے، پوچھا اللہ تیری محبت کیسے پیدا ہو جاوے، تجھ تک رسائی کیسے ہو جاوے؟ انہی بزرگ کا نام لیا جن کے پاس گئے تھے اور دیکھ کر واپس چلے آئے تھے، انہی کے پاس گئے، انہی کا نام لیا، وہاں جاؤ، وہاں سے ملے گا جو ملے گا۔ تو وہ وہاں گئے، جب اگلے دن وہاں پہنچے، شیخ سے ملاقات ہوئی تو شیخ نے خیر خیریت سب کچھ پوچھنے کے بعد کہا کل بھی تو آئے تھے آپ؟ کہ جی ہاں آیا تھا۔ باتیں نہیں بنانی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صاف صاف بات بتا دینی چاہیے۔ کل بھی تو آئے تھے آپ؟ جی ہاں آیا تھا۔ کیوں واپس چلے گئے تھے اور کیا کہہ کر واپس چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے شرمندگی محسوس کی اور ہمت نہیں ہوئی وہ شعر پڑھنے کی، وہ مصرع پڑھنے کی، لیکن شیخ نے مجبور کیا اور کہا کہ نہیں پڑھو، اور ضرور پڑھو۔ تو انہوں نے کہا نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا ہی نہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، تو شیخ نے اس کا جواب دیا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر وہ دنیا سے کچھ تعلق بھی رکھتا ہو تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہو۔
بہرحال ہونا نہ ہونا برابر، ہونا نہ ہونا برابر۔ جی ہاں، بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے۔ جی ہاں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں۔ جی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور 2 پیسے ہدیہ دیا۔ آپ یہ سمجھتے نا 2 پیسے کیا دیا؟ بہت ہوں گے اس زمانے میں، ہاں بہت ہوں گے اس زمانے میں۔ شیخ نے لینے سے انکار کر دیا، لیے نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اپنے بزرگوں کی جوتیوں کا تو فعل ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے کام میں لگاتا ہے نا تو اس کو اکثر و بیشتر روزی روٹی کی فکر سے بے فکر کر دیتا ہے۔ کھلاوے کیسے ہی، خاص طور سے جو دین کے کام میں لگتے ہیں، اللہ ان کو روزی روٹی کی سے بے فکر کر دیتا ہے، کھلاوے کیسے ہی۔ خیر، تو ان کا تو گزارا اسی طرح چلتا تھا۔ اب کہیں سے آنا ہی بند ہو گیا، فقر فاقے تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ حضرات اپنا ہر دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں عرض کیا، اللہ تیری دی ہوئی نعمت بہت آ رہی تھی لیکن اب آ نہیں رہی ہے، فاقہ ہے۔ جواب ملا، ہم نے تو بھیجا تھا، تم نے لیا نہیں۔ ہم نے تو بھیجا تھا، تم نے لیا نہیں۔ شیخ سمجھ گئے۔ تو وہ شخص جو 2 پیسے دے رہا تھا، لیے نہیں تھے، اسے تلاش کیا اور اس سے کہا، بھائی تم ایک دن مجھے 2 پیسے دے رہے تھے، اس دن تو میں نے لیے نہیں تھے، آج دے دو تم مجھے 2 پیسے۔ جی، اس نے 2 پیسے نکال کے شیخ کو دے دیے۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا جیسا کہ پرانا سلسلہ تھا۔ بہرحال دوستو، دنیا کی محبت، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، حدیث پاک ہے۔ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا درجے میں، مرتبے میں اس کی طرح ہوتا ہے جو روزدار ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی نگاہ میں دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ جی ہاں، نفرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، تعلق کی علامت ہے۔ ہاں، تو یہ دونوں برابر ہوتی ہیں۔
چنانچہ یہی بات بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ عدویہ کی مجلس میں لوگوں نے دنیا کی مذمت بیان کرنی شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں ہے، جبھی تو تم اس کی مذمت کر رہے ہو۔ بھلا ایک ذلیل اور بے قدر شے کی بھی کوئی مذمت کیا کرتا ہے؟ خوب یاد رکھو، جب دنیا کی وقت قلب سے جاتی رہتی ہے تو رغبت اور نفرت دونوں سے انسان خالی ذہن ہو جاتا ہے۔ یہ زہد کا حال، زہد کی صفات۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے اور آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ لے لیا اور اسی دن مساکین پر تقسیم فرما کر خرچ کر دیا۔ آپ کی خادمہ نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، 1 درہم کا گوشت خرید لیتے جس سے آپ روزہ افطار فرما لیتی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر پہلے سے یاد دلاتی تو یہ بھی کر لیتے، اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ درجہ غنا کہلاتا ہے۔ بس ناعاقبت اندیش جاہل صوفی دھوکہ کھاتے اور اپنے مال کی بڑھوتری اور حرص کو غنا کا درجہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی یوں خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قلب کو دنیا سے تعلق نہیں رہا اس لیے ہمیں مال و متاع کی کثرت مضر نہیں، حالانکہ ان کا یہ خیال شیطانی دھوکہ ہے۔ امتحان کرنے سے اس کی کھوٹ معلوم ہو جاوے گی۔ مثلا اگر سارا مال 1,00,000 چوری ہو جاوے تو دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اپنا مال چوری ہو جانے کا اسی قدر اثر ہو جتنا کہ کسی اجنبی کا مال چوری ہو جانے کا اثر ہوتا ہے، تب تو سمجھو کہ بے شک اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اور اگر ان کے نزدیک مال کا رہنا اور چلا جانا دونوں برابر ہے، ورنہ قلب کی چوری پکڑی گئی۔ سمجھ میں بھی آئی باتیں نہیں؟ بات وہ ہے جو میں نے ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہے کہ نہیں، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مال کسی طریقے سے ضائع ہو جاوے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ بس اگر اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا کسی اپنے اڑوسی پڑوسی اور اپنے یار پیارے کا مال ضائع ہوا اور اس پر آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے، اگر اسی طرح کا اثر ہوا ہے تو خیر، اور اگر اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے تو سمجھو کہ مال کی محبت اتنی زیادہ تھی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہاں، اگر ایک بیٹا اور جوان بیٹا مر جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور بوڑھا بیمار مر جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ تو جتنی محبت اس کے فوت ہونے پر اتنا ہی غم ہوتا ہے۔ یہ غرض زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زہد سے بھی زہد حاصل ہو جاوے۔ یہ رہنے دیجیے گا، یہ باتیں پھر سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے۔ یعنی دنیا کی جانب سے بے التفاتی کو بھی وقت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا کوئی چیز بھی ہو جس کا چھوڑنا ہمت اور بہادری سمجھی جاوے یا مسرت کی نگاہ سے دیکھا جاوے۔ اس کو تو اہل بصیرت کے نزدیک اتنی بھی وقت نہیں جتنی کسی بڑے بادشاہ کے نزدیک 1 پیسے کی قدر ہوا کرتی ہے۔ اس بے حیثیت دنیا کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا، حقیقت میں اس کے درجے کا اس کی حیثیت سے بڑھانا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص شاہی دربار میں داخل ہونا چاہے اور اس کے دروازے پر بیٹھا کتا داخلے سے روک رہا ہو، پس یہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ اس کے کھانے میں لگ جاوے، اور یہ اپنے مطلوب کے دربار میں جا داخل ہو۔ اسی طرح شیطان اللہ تعالیٰ کے دروازے کا کتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچنے سے روک رہا ہو، اور ساری دنیا روٹی کے ٹکڑے کے برابر ہے۔
جس کو اس کے سامنے ڈال کر سالک نے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا راستہ صاف کر لیا۔ بس تم ہی سوچو کہ شاہی دربار کی حاضری کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے جو کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا گیا ہے، نہ اس کے ذہن میں اس کی کوئی وقت ہوگی اور نہ اس کو قابل ذکر خیال کرے گا، بلکہ روٹی کے ٹکڑے اور دنیاوی بادشاہ میں تو کچھ مناسبت معلوم ہوتی بھی ہے کہ دونوں ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ پس شے فانی کے حصول کے لیے ایک شے فانی کا ہاتھ سے کھو دینا جب وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو دنیا اور آخرت میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اس لیے اگر دنیا لاکھوں کی بھی ہوگی تو وہ بھی ایک دن فنا ہو جاوے گی۔ پس آخرت کی جاوید نعمتیں اور اس پائیدار ملک کی دائمی سلطنت حاصل کرنے کے لیے اگر دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جاوے اور شیطان کے حوالے کر دیا جاوے تو اس کا خیال اور ذکر ہی کرنا فضول ہے۔ بہت کچھ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تھوڑا سا میں اور بتلا دوں۔ جی ہاں، ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے اور دروازے پر کتا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آگے نہیں جانے دیتا، تو وہ اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے۔ کتا تو اسے کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھو جس طرح بادشاہ کے دربار کی رسائی، وہاں تک پہنچنا اور ٹکڑے کو کتے کو ٹکڑا ڈال دینا، تو اس موقع پہ کتے کو ٹکڑا ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح بس آپ سمجھ لیجئے گا، اگر ساری دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور اللہ مل جاوے، اللہ تک رسائی ہو جاوے، اللہ مل جاوے، یہ تو اس ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس چھوڑنے پر اور اس محرومی پر کوئی غم نہیں اور کوئی افسوس نہیں۔ بس اتنی بات سمجھ لیجیے گا، بس آپ اتنی بات سمجھ لیجیے گا۔ جی ہاں، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ تو نے اپنے تک رسائی کی یہ شرط لگائی ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے کچھ نہ طلب کرے، تو یہ تو بہت سستا سودا ہے، یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ بس بھائی اتنی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں آخرت میں خلاصے کے طور پر کہ اللہ کی تک رسائی، اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نیک اعمال میں لگنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، نیک اعمال میں مشغولیت کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، بالکل یہ محروم ہو جائیں، کسی درجے میں محروم ہو جائیں، تو بھائی غم کرنے کی کوئی بات نہیں، افسوس کی کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو بدقسمت بد نصیب کہنے کی کوئی بات نہیں۔ بس ایمان کو بڑی نعمت سمجھو، ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کا مفہوم بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی ایسا مفہوم نہیں جو ہم تقوی حاصل نہ کر سکتے ہو، متقی نہ بن سکتے ہو۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ تو ایمان اور تقوی
اسی سے اللہ تک رسائی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. یہ ہے. تو ایمان اور تقوی کے ساتھ ہمیں جو مل جاوے اللہ کی نعمت اور دنیا کی نعمت اور ضرورت، بہت اچھا. اور اگر محروم رہ جاوے تو بہت اچھا، کوئی حرج اور کوئی افسوس نہیں. نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی افسوس ہے. اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے ہی خسارے کی بات ہے، بہت ہی خسارے کی بات ہے کہ آدمی اس دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے، ایمانی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے زیادہ بد نصیبی تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں. اس سے بڑا زیادہ بد نصیبی تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا منٹ ہے مغرب اذان میں؟ 15 منٹ ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. دیکھو دوستو، مغرب کے بعد بھی یہی مضمون بیان کرنا ہے مجھے، یہی مضمون بیان کرنا ہے. اس وقت اپنے اعتبار سے، دوسری مثالوں سے، اور یہاں بھی یہی بات بیان کی گئی، اس وقت بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے. دنیا مل جاوے بڑی اچھی بات ہے، نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایمان پر اور تقوی پر آنچ نہ آوے. ایمان پر اور تقوی پر آنچ نہ آوے، بس یہ بات ہے. جو لوگ گناہ پر گناہ کر کے حرام طریقے سے اور اللہ کی طاعت و عبادت کو پسے پس ڈال کر دنیا کمانے میں مشغول ہیں، ان کی حرص نہ کی جاوے، ان کی ریس نہ کی جاوے، کہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. بس اپنی ضرورت اللہ سے مانگی جاوے، ہر ضرورت اللہ سے مانگی جاوے. ہاں، تفصیل انشاءاللہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آپ کو یاد آ گئی ہوں پچھلی باتیں. اس مرتبہ بھی کچھ یہی کہنے کا ارادہ تھا، یہاں تو اب آ گئی یہ بات. جی ہاں، وضو کر لیجئے اور اگلی صف میں بیٹھ جائیے گا. بات بالکل نہ کیجیے گا، نہ باہر کھڑے ہوئیے گا، اگلی صف میں بیٹھ کر ذکر کیجیے گا اذان تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.